والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. حضرات گرامی قدر، معزز مہمانان، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، بارگاہ عز و جل میں سجدے تشکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دور میں جبکہ چہار جانب برائی کا، فحاشی کا، عریانیت کا، ننگا پن کا بول بالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کو کھڑا کیا، اس نے ایسے دور میں، بلکہ ایک ایسے نازک اور ناگفتہ بے دور میں ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جس نے آج کی یہ مجلس منعقد کی. میں تہنیت و مبارکباد پیش کرتا ہوں اس جلسے کے منتظم کو، ان تمام نوجوانوں کو جذبے کو سلام کرتا ہوں جن کی وجہ سے اس جلسے کا انعقاد ہوا. میں ان تمام خواتین کے جذبے کو سلام کرتا ہوں جن کے تعاون سے آج یہ محفل سجی اور سجائی گئی ہے. میں ان تمام بچوں کا بھی شکر گزار ہوں جن سے جتنا ہو سکا انہوں نے اپنے جذبے سے، اپنے حوصلے سے، اپنے ولولے سے اس جلسے کو سجانے اور اس بزم کی رونق کو بڑھانے میں پوری قربانی دی ہے. حضرات گرامی قدر، وقت بہت ہوا جاتا ہے، مختصراً میں یہ عرض کروں کہ آج کا جو دور گزر رہا ہے یہ مسلمانوں پر اتنا ناگفتہ پہ دور ہے جو پچھلے 100 بلکہ 200 سالوں میں ایسا کوئی دور نہیں گزرا. حالات یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے سامنے سے سیاسی طور پہ حملے ہو رہے ہیں، وہی ہمارے پس پردہ پیچھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر بچوں کو ننگا پن کا سبق دیا جا رہا ہے. بڑے بڑے اسکولوں میں عیسائی مشنریز میں ہمارے بچوں کے داخلے کرائے جاتے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو پورے شوق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ ان اسکولوں میں ایڈمیشن کرواتے ہیں. میں برا نہیں کہتا، بچوں کو پڑھانا برا نہیں ہے، مگر تعلیم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ غنڈہ گردی ہے، بچوں کے ذہنوں میں کیا کچھ پلایا جا رہا ہے، انہیں کیا کچھ سکھلایا جا رہا ہے، ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بار تنقید کر دیں پورا اسکول خراب ہے، اسکولوں میں بچوں کا پڑھانا درست نہیں، ہرگز نہیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ صاحبان ثروت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے، دولت دی ہے، قدرت دی ہے، وہ اسکولوں کا آپشن کے طور پر متبادل اسکولوں کا نظام عمل میں آئے. یہ چھوٹے چھوٹے ادارے یہ تاریکی میں، گھنگھور تاریکی میں، برسات کے اندھیرے میں چھوٹے چھوٹے چراغ جیسی حیثیت رکھتے ہیں. جامعۃ الصالحات، مدرسۃ المومنات، مدرسۃ المؤمنات، مدرسۃ المحسنات جیسے چھوٹے چھوٹے ادارے، یہ ادارے اگر آپ چندے دیتے ہیں، ان اداروں پر احسان نہیں ہے بلکہ ان اداروں کا احسان ہے پوری امت مسلمہ پر کہ قوم کے نونہالوں کی، قوم کے خواتین کی، قوم کے بچوں کی ایمان کی فکر کی گئی. ورنہ یہی صورتحال رہی. جو کچھ ہے دیکھنے کے لیے ہم دوستان نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس بصارت، اس بصیرت، اس بینائی، اس صرف نگاہی سے نوازا تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ دور ہندوستان میں آنے والا ہے جب تعلیم کے نام پر ان کے ذہنوں میں زہر گھولا جائے گا، تعلیم کے نام پر ان کو نامذہب کیا جائے گا، تعلیم کے نام پر انہیں لادینیت کی روح پھونکی جائے گی. اس لیے علماء نے اسی دور میں ان اداروں کی داغ پہن ڈالی تھی جس کی یہ کڑی مدرسۃ المؤمنات کی شکل میں، کبھی جامعۃ المحسنات کی شکل میں آپ کے سامنے نظر آتی رہتی ہے. دوستو، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر صورتحال یہی رہی اور ان علماء نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو ہماری صورت وہی ہوتی جو آج چلی میں، ارجنٹائن میں، برازیل میں، فرانس میں مسلمانوں کی ہے. جب وہ اپنے جگہوں کو چھوڑ کر گئے، اپنے ممالک کو چھوڑ کر گئے، جب وہ فلسطین سے وہاں منتقل ہوئے، ان کے پاس تعلیم گاہیں نہیں تھی، تربیت گاہیں نہیں تھی. چنانچہ ایک نسل کے بعد، دو نسل کے بعد جنریشن تبدیل ہوتی گئی، ان کا ایمان و یقین بدلتا چلا گیا. لہذا ہمیں شکر گزار ہونے چاہیے ان تمام اداروں کا جن گھنگور گھٹا میں اپنی سی چھوٹی موٹی جیسی بھی اسے کوششیں ہو رہی ہے کہ کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں. وقت بہت کم ہے، میں بہت وقت لینا نہیں چاہتا. آج کے جلسہ جن مہمانوں کو سننے کے لیے منعقد کیا گیا ہے میں ان کی طرف آتا ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لہذا اب میں باضابطے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. یہ بات بہت پہلے سے اشتہار میں مشتہر ہے، آپ کے علم میں ہے، آپ بخود اس سے واقف ہے. اس جلسے کی صدارت صرف شہر چترا کی نہیں بلکہ پورے صوبہ جھارکھنڈ کی ماناس، توقع،
سے اعتبار شخصیت اور ہستی کی جانب منسوب ہے. حضرت والا کی صدارت سے اس جلسے میں 4 چاند لگ چکا ہے. میں یہ عرض کروں کہ حضرت والا کی ذات ایک ایسی ذات ہے جن کے لیے یہ عہدے یہ منصب جب وہ اس پر رونق افروز اور متمکن ہوتے ہیں تو یہ عہدے میں 4 چاند لگ جایا کرتا ہے. حضرت والا کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے جو نہ صرف شہر چترا کی بلکہ اس صوبہ جھارکھنڈ کی قومی سطح پر نمائندگی فرماتی ہے. حضرت والا جہاں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی سطح سے جھارکھنڈ کی نمائندگی کرتے ہیں وہی حضرت والا کی شخصیت وہ عظیم الشان شخصیت ہے جو مظاہر میں سے باوقار مرکزی اور دینی ادارے کی مسجد تدریس پر بھی جلوہ افروز رہ چکے ہیں. میں بہت زیادہ کچھ نہیں بتانا چاہتا کیونکہ حضرت والا کی شخصیت کم از کم چترا شہر والوں کے لیے ناواقف ہونے کی بات نہیں ہے. پورا شہر چترا ان سے بہت اچھی طرح واقف ہے. اب میں آپ سے عرض کروں چونکہ وقت بہت ہوا جاتا ہے استاد محترم حضرت مولانا مفتی شاہ عالم صاحب قاسم دعوت برکات بھی اسٹیج پر رونق افروز ہونے والے ہیں. لہذا ہم نے پروگرام کا باضابطہ آغاز کے لیے جناب حضرت مولانا قاری سہیل احمد صاحب دعوت برکات کو مدعو کر رہا ہوں جناب والا تشریف لائیں اور تلاوت کلام الہی سے وظیفے کا آغاز کروائیں. جناب قاری سہیل احمد صاحب.